السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہمارے ائمہ حضرات اپنی دین کی خدمات کو بڑے صبر و تحمل سے انجام دے رہے ہیں۔ امام مسجد چاہے کتنا ہی عالی مرتبہ عظیم کردار کا مالک ہو، لیکن مقتدیوں کی جلی کٹی بات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہمارے امام جو ہمیں ہمارے عقائد کی حفاظت کر رہا ہے، اسلامی عقائد، اہل سنت و جماعت کے عقائد کیا ہے، کس سے ایمان میں خرابی آ سکتی ہے، وہ ہمیں سبق دے رہا ہے۔ ہر جمعہ کو فقہی مسائل بتا رہا ہے، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزمرہ کے مسائل، اور آپ کے پرابلم اگر آپ ان کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کی رہبری کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹہ آپ کی خدمت میں امام مسجد حاضر ہے، اور شاید اسی وجہ سے اس کی قدر قیمت نہیں ہے کہ وہ ہر وقت آپ کے لیے دستیاب ہے۔ اور وہ لوگ جو سال میں ایک مرتبہ تقریر کے لیے آتے ہیں، اور جن کا کیا کہتے ہیں کہ مشغلہ ہی تقریر کرنا ہو، جو فنکار ہو، تقریر کرنا جانتا ہو، اپنے چاپلوسی سے لطائف حکایت بتا کر لوگوں کو ہنسانا، ایسی بات کرنا جس سے واہ واہ لوگ کریں اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا تاکہ دوسری مرتبہ تقریر کی تاریخ ملے، انہیں تو ہماری عوام خوب جم کر ہدیہ دیتی ہے۔ وہ نعت خواں جو صرف فنکار ہیں، ان کا حال کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ وہ قوال جو صرف فنکار ہیں، ان کو ہماری پبلک، ہماری عوام کتنا نوازتے پیسوں سے، وہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن ایک امام جو ہر وقت آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک پہرے کی طرح آپ کے ساتھ ہے، ہم اسے صحیح طریقے سے تنخواہ بھی نہیں دے پاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، کیا حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ پر آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور آپ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، فدا کا ابی و امی۔ یہ وہ صحابی ہے جو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں تمام غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا سپہ سالار بنا کر آپ کو بھیجا ہے، اور آپ کے ہاتھ سے کافی فتوحات ہوئی ہے۔ لیکن جب وہ امارت کوفہ ہوئی، جب وہ کوفہ تشریف لے گئے اور
مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو کوفہ والوں کے اعتراضات کے محور بن گئے. لوگوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے. میرے دوستوں، میں یہاں پر ایک بات آپ کو پیش کروں گا. وہ صحابی رسول جنہوں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی، آج ان پر کوفہ کے دیہاتیوں نے اعتراض کر دیا. آج ہمارے ائمہ کا بھی یہی حال ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے ائمہ 10 سال 15 سال 20 سال دارالعلوم میں پڑھ کر اقوال نبی سے، احادیث کی روشنی میں، احادیث سے، قرآن و حدیث سے صحیح طریقے سے دلائل کے ساتھ، روایت کے ساتھ اور تمام مکمل فقہی مسائل کے ساتھ نماز وہ سیکھتے ہیں. اور ایک مقتدی وہ ہمارے علماء، ہمارے امام کی تنقید کا مرکز بن جاتا ہے. وہ مقتدی، میں دعوے کے ساتھ ایک بات یہاں پیش کروں گا کہ جتنے بھی مقتدی ہیں وہ ایک مسئلہ نماز کا صحیح طریقے سے حوالے کے ساتھ اور روایت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے. وہ وضو کے کسی مسائل کو صحیح روایت اور صحیح حوالے کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی بیان بھی کر دے تو یہ ایمان، یہ ائمہ کا اور علماء کا احسان سمجھیے یا ان کی صحبت کا اثر سمجھیے. تو وہ امام جو برسوں نماز سیکھنے میں اس کو لگ گیا اور آج تم اس پر اعتراض کر رہے ہیں، تو خیر، حضرت سعد بن ابی وقاص پر اعتراض ہوا. فاروق اعظم نے حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت عبداللہ بن ارقم کو تحقیق احوال کے لیے کوفہ روانہ کیا. یہ دونوں صحابی مدینہ منورہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور ایک ایک مسجد میں جا جا کر آپ تحقیق کرتے، آپ پوچھتے، لیکن کوفہ کی کسی بھی ایک انسان نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے تعلق سے غلط بات نہیں کی، بلکہ سب نے تعریف ہی کی. بات کوفہ سے مدینہ تک پہنچی، لیکن تحقیق کے لیے کوفہ کی ایک ایک مسجد کے ائمہ اور ایک ایک لوگوں سے پوچھا گیا تو سب نے تعریف کی. خیر، یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور ایک مسجد میں پہنچے، سلسلہ بنو عبس کے مسجد میں پہنچے. وہاں پوچھا تو وہاں ایک شخص کھڑا ہوا، اسامہ بن قتادہ. اس نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص نماز صحیح نہیں پڑھاتے، جہاد میں کاہلی سستی کرتے ہیں اور انصاف سے کام نہیں لیتے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہاں پہ ایک بات پیش کروں گا کہ اتنی تحقیق کرنے کے بعد، اتنا پوچھ پرچھ کرنے کے بعد، اور یہ بات حقیقت تاریخ کے حصے میں موجود ہے اور لائق اعتماد کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوفہ میں سوائے ایک شخص کے کسی کو اعتراض نہیں تھا حضرت سعد بن ابی وقاص پر، سوائے ایک کے. اور خیر، اس نے کہا کہ سعد بن وقاص انصاف سے کام نہیں لیتے اور اگر انہیں امامت سے معزول نہیں کیا گیا تو فتنہ و فساد
کا خوف ہے، فتنہ و فساد ہو سکتا ہے، تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر دیا۔ میرے دوستو، یہاں پر میں ایک بات آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی بات کو منوانے کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ سب کو منوا لیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے امام، ہمارے مسجد کا امام پر صرف ایک یا دو کو اعتراض ہوتا ہے، باقی سب کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن وہ دو یا ایک، ان کا فتنہ اتنا شدید ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ سب کو منوا لیتے ہیں اور یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ امام صاحب، یہ عالم صاحب، یہ مولانا، یہ حافظ صاحب امامت کے لائق نہیں ہے۔ خیر میرے دوستو، حضرت فاروق اعظم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر دیا، اور جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو معلوم ہوا کہ معتذرین نے آپ پر بے جا طریقے سے اعتراض کیا ہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بارگاہ مولا میں اٹھ گئے، اس لیے کہ بے جا طریقے سے سوال کیے گئے تھے، بے جا طریقے سے ان پر اعتراض کیا گیا تھا۔ تو سیدھی بات ہے کہ دل آپ کا رنجیدہ تھا اور آپ نے بارگاہ مولا میں ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے پروردگار، ایسے جھوٹے شخص کی عمر تو لمبی کر اور اسے اس کی محتاجگی میں اضافہ کر اور اسے تو فتنے میں مبتلا کر۔ میرے عزیزو، جھوٹ جیت گیا، پروپیگنڈا جیت گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا بارگاہ مولا میں محفوظ تھی۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں نے دیکھا کہ اسامہ بن قتادہ کی عمر لمبی ہوئی اور یہ علم ہوا کہ وہ صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکتا تھا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ کوفے کی گلیوں میں وہ بھیک مانگ رہا تھا، اور جب اس کے آگے سے کوئی خاتون گزرتی، کوئی عورت گزرتی، تو وہ عورتوں کو چھیڑتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اے بوڑھے، تجھے شرم حیا نہیں ہے کہ تو بھیک مانگ رہا ہے؟ تو وقت کا امیر تھا، تو وقت کا سب سے نامور تھا، آج بھیک مانگ رہا ہے اور یہاں سے عورتیں جا رہی ہے، انہیں تو چھیڑ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ چکی ہے۔ تو میرے دوستو اور اے مسجد کے متولیو، یاد رکھو، اپنے امام پر اعتراض کرنے سے پہلے خوب تحقیق کرنے کہ کہیں بے جا طریقے سے تو کہیں آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات اور کہوں گا، ہر جگہ اپنے امام کو آگے رکھیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ حضرت پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مجمع میں پہنچے، لوگوں نے بہت زور سے استقبال کیا، پھول ہار پہنائے اور ان کو لوگ ہدیہ دے رہے ہیں، تو حضرت نے سب کو روک دیا اور کہا کہ پہلے یہ بتائیے کہ اس محلے کے امام کہاں ہیں؟ تو وہ پیچھے تھے، ان کو آگے لایا گیا اور حضرت نے تمام کے تمام ہدیہ انہیں دیا، انہیں پھول پہنایا اور انہیں آگے کیا، اور وہاں کے لوگوں سے کہا کہ نعرے کا حقدار، گل پوشی کا حقدار، تمہاری واہ واہ کا حقدار تو یہ امام ہے کہ جو تمہیں پورے سال بھر تمہارے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے، تمہارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم تو سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، خوب یاد رکھیں، اپنے امام کو کبھی نہ بھولیں، اور یہ صحیح معنوں میں یہی دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ باقی تو سب آئیں گے، آپ سے ہدیہ لیں گے اور آپ جیسے لوگ ان کی واہ واہ کریں گے
اور ان کے نعرے لگائیں گے، اور حق تو یہی ہے کہ جو عزت آپ کو اپنے مسجد کے امام کو دینا چاہیے وہ آپ کسی اور کو دے رہے ہیں۔ اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے علماء کو، اپنے مسجد کے ائمہ کو صحیح طریقے سے تنخواہ دیں، تاکہ وہ کسی پریشانی کے وہ پریشان حال نہ ہو، اور اپنے پورے توجہ کے ساتھ، اپنے پورے دھیان کے ساتھ وہ دین کی خدمت کرے، اور عوام تک، عوام اہل سنت تک اپنی بات کو رکھے، اور آپ تک مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیم پہنچائے۔ آپ ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔